حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطرناک ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے کہ میں جاتا ہوں، جا کر آج معاذ اللہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو معاذ اللہ آج قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت فضالہ گھر سے نکلے، دل کے اندر یہ پروگرام تھا، یہ خطرناک ارادہ تھا، لیکن حضرت فضالہ کو کیا پتا تھا میں ادھر جا رہا ہوں، میری تو آج تقدیر بدلنے والی ہے۔ حضرت فضالہ یہ خطرناک ارادہ لے کر نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور جب حضرت فضالہ حضور کے قریب ہوئے نا، فلما دنا منہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفہامیہ انداز میں پوچھا آ فضالہ، تو کیا تو فضالہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں میں فضالہ ہوں۔ تو کریم آقا نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، اے فضالہ بتا تو صحیح تیرے دل میں کیا پروگرام ہے، اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا منصوبہ بنا کر آیا ہے؟ تو فضالہ نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا لا شیء، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں۔ آگے سے جھوٹ بولا کنت اذکر اللہ تعالی، میں تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوں۔ اب حضرت فضالہ دل کی بات وہاں سے چھپا رہے تھے جہاں سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا، ابھی ایمان تو لائے نہیں تھے، تو چھپا رہے تھے بات، لیکن پتہ نہیں تھا یہاں سے بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ حضور تو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں، بندے کے دل میں جو خیالات ہیں حضور تو ان خیالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میرے غلاموں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے مخفی ہے، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضرت فضالہ نے جب یہ بات کی تو حضور نے پتہ کیا کیا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اور فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ توبہ کر، معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے، تیرے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں پروگرام اور ہے اور تیری زبان پر کچھ اور ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ ٹھنڈ کیسے نہ پڑتی یار، ادھر تو حضور کا ذکر ہو تو غلام جھوم جاتے ہیں، نبی پاک کا ذکر خیر ہو غلاموں کے دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور محسوس ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ حضور کا ذکر ہو اور مومن نہ جھومے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کا ذکر ہو اور مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو حضور کے ذکر سے جھوم جاتے ہیں، اور جس کے سینے پہ حضور کا ہاتھ آ جائے اس کے کلیجے میں کتنی ٹھنڈ پڑی ہوگی۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میری بے چینیاں ختم ہو گئی، مجھے سکون کی دولت مل گئی۔ اور حضرت فضالہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ بعد میں لوگوں کو کہا کرتے تھے، کیا لوگوں جب حضرت فضالہ گھر سے نکلے تھے دل میں بغض تھا، دل میں نفرت تھی، دل میں کینہ تھا، دل میں بغض تھا، دل میں عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، دل میں نفرت ہی نفرت تھی، اور دل میں خیالات کیا تھے کہ جا کر آج میں حضور کی معاذ اللہ جان لے لوں گا اور انہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جب حضور کا دست کرم حضرت فضالہ کے سینے پر آیا تو کیا ہوا، پہلے نفرتیں تھیں، پہلے بغض تھا، پہلے حسد تھا، پہلے نفرت تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم حضرت فضالہ کے سینے پر رکھا، وہی فضالہ جو حضور کی جان لینے کے لیے آئے تھے اب حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور سنو رسول اللہ کے غلاموں، میرے نبی کے کلمے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ مسلمان کا سینہ جو ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کا سینہ بغض سے، کینے سے، حسد سے، نفرتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے بھی مسلمان محفوظ ہوں اور ہمارے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ارے مسلمان تو محبتیں تقسیم کرتا ہے، مسلمان کے لیے نرم ہوتا ہے۔ مومن کی یہ شان رب کے قرآن نے بیان کی ہے، مومن کے لیے نرم ہوتا ہے، کافر پر سختی کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے دلوں کو بغض سے، حسد سے، نفس سے پاک کر کے
اپنے دلوں کو ایک مرتبہ مزین کر کے دیکھو، پھر دیکھنا رسول اللہ کی شریعت میں نور کتنا ہے۔ ان برائیوں کو چھوڑ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں زندگی کا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم ابھی میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، بعد میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ابھی کریم آقا کا ہاتھ مبارک حضرت فضالہ کے سینے پر تھا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے دل میں بغض تھا، نفرت تھی، بغض تھی، عداوت تھی۔ آپ فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اللہ نے اپنے محبوب نبی کے چہرے کو کل کائنات سے زیادہ میرے لیے محبوب بنا دیا تھا۔ پہلے میرے دل میں نفرت تھی، اب حضور سے محبت کرنے لگا ہوں، اور محبت بھی ایسی کہ تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پڑھ کے تو دیکھو حضور کے صحابہ کی سیرت، رسول اللہ کے صحابہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے ہمارا جینا اور مرنا حضور کے لیے ہے۔ اپنے نبی سے وفا کرو، اگر چاہتے ہو قبر و حشر روشن ہو جائے، حضور سے وفا کرو، کریم آقا سے وفا کر کے جاؤ، پھر قبر بھی تمہارا استقبال کرے۔